أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32 اور 33. اس کا اردو ترجمہ ہے یریدونا، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو ضرور اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا بھی ناپسند ہو. هو الذی، وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت اور گائیڈنس کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے سارے دین پر، سارے دھرم پر اسے غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اور چاہے شرک کرنے والے جتنا بھی ناپسند کرے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے They want to extinguish the light of Allah with their mouth, and Allah refuses except to perfect His light, although the disbelievers dislike it. It is He who sent His messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion, and although the polytheists dislike it. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں اور جو دین کے دشمن ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین آگے نہ بڑھے. یہ ریلیجن آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی رہا، کوئی آج کی بات نہیں ہے. پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی دھرم کے خلاف پروپیگنڈا چلتا ہے تو کس کے خلاف چلتا ہے؟ اسلام کے خلاف. دنیا میں سب سے زیادہ ہیٹ اسپیچز اگر کسی کے خلاف ہیں تو اسلام کے خلاف. دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے اگینسٹ، یہ دہشت گردی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ بیک ورڈ ہے، یہ ان سائنٹیفک ہے، اور ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے باضابطہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز کے طرف سے، سپر پاور کی طرف سے، ان لوگوں کو جو اس کو بدنام کریں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ چاہتے آپ پھونک کے بجھا دیں. پھونک کے بجھانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنے افواہوں سے اسلام کو دبا دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اسلام کو غالب کر کے رہے. تو اس زمانے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کر کے دکھایا کہ پورے عرب میں ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے سارے یونائٹڈ فورسز کو اللہ تعالیٰ نے ہرا کر کے، ختم کر کے، ذلیل کر کے اسلام کا جھنڈا پورے عرب پہ لہرا دیا.
آج دیکھیے، آج کے کنڈیشن میں ہم دیکھیں تو آج بھی یہی حالات ہیں. جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، جتنا اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا ہی تیزی کے ساتھ اسلام کیا ہو رہا ہے، ابھرتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اگر آپ گوگل کیجئے کہ واٹ از دا موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان یونائٹیڈ اسٹیٹس، کیا لکھ کے آتا ہے؟ اسلام. واٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان یورپ؟ اسلام. تو اسلام کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. نیچر انسان کا جو کہتا ہے وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے ہمارے لیے کیا اس میں لیسن ہے کہ اس اسلام کو، اس دین کو، اس ہدایت کو جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تھا، قائم کیا تھا، اس کو قائم کرنے میں ہمارا کتنا یوگدان ہے. ہم کتنے لوگوں تک اس کی دعوت پہنچا رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو کنونس کر پا رہے ہیں. کیونکہ دنیا اپنے اپنے ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے لا رہی ہے. اب آپ دیکھیے ایون کہ انڈیا میں بھی جو رولنگ پارٹی ہے، 100 سال پہلے اس نے ایک ایجنڈا بنایا، ایک آئیڈیالوجی بنایا اور اس کو پوری طاقت سے پیش کیا پورے ہندوستان میں. 100 سال کے بعد اس نے کیا کیا؟ ہندوستان پر اب اس کا راج ہے. کیونکہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی، وہ جیلوں میں گئے، پابندیاں صحیح، اس کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے. آج مسلمان اگر اس کے مقابلے میں آدھی بھی کوشش کرے تو وہ غالب آ سکتے ہیں. لیکن مسلمان کا کیا ہے؟ کھانا اور سونا، بس اتنا ہی کام رہ گیا. نتیجہ کیا ہے؟ جو قوم انسانیت کے، حاکمیت کے درجے سے گر جاتی ہے، صرف کھانے پینے تک محدود رہ جاتی ہے. تو کھانا پینا کس کی صفت ہے؟ انسانوں کی بھی صفت ہے، جانوروں کی بھی صفت. وہ اس کے لیول پہ پہنچ جاتی ہے اور جانوروں کی دنیا میں کوئی عزت کبھی نہ رہی ہے اور نہ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں ہمیں اپنے ایفرٹ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے میسج، اس کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب